ولا تهنوا في ابتغاء القوم دشمنوں کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، کمزوری، لاچاری، بے بسی مت دکھاؤ. جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے اور تمہارا دشمن متعین ہو چکا ہے، اللہ کا جو دشمن ہے، دین اسلام کا جو باغی ہے، مومنوں کا جو دینی دشمن ہے، مشرک اور کافر، ان کے تعاقب میں تم سستی مت دکھاؤ. ان کے خلاف جہاد کرنے میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرو، پوری قوت اور بھرپور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ. اپنے تمام وسائل، اپنی تمام طاقتیں، اپنے سارے اسباب، اپنا سب کچھ دشمن کے تعاقب میں، جنگ میں، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں لگا دو. سستی مت دکھاؤ، ہتھیار بھی تیار رکھو اور اپنی زبان کے ساتھ بھی ان پر بھرپور وار کرو. نہ تمہارے قدم ڈگمگائیں، نہ تمہاری زبانیں لڑکھڑائیں. دشمن کے تعاقب میں پوری طاقت دکھاؤ، پوری قوت اور جرأت دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن کریم کے اندر بحیثیت مسلمان عاجزی پیدا کرنے کا حکم دیا کہ عاجز رہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس سمجھو، تواضع اختیار کرو، کرے عز و انکسار بنے رہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو. اکڑ رب کو پسند نہیں ہے، اکڑنا اسے پسند نہیں. اللہ تعالی کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ ہمارا ایمان، ہمارا دین ہے کہ اکڑ، تکبر، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. لیکن جب باری ہو اللہ تعالیٰ کے مومنین کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، دینی معاملات میں، تو پھر اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. پھر عاجز بنے رہو، پھر صلح کرو، پھر تصادم سے بچو. لیکن تمہارے سامنے دشمن ہو تو پھر اکڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دشمن کو اپنی طاقت دکھاؤ. پھر دشمن کو دکھاؤ کہ ہم تصادم کے لیے تیار ہیں. جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ طواف کے پہلے چکروں میں اکڑ کے چلو، سینہ تان کے، بازو لہرا لہرا کے. آج بھی جو عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں وہ اس سنت کو پورا کرتے ہیں کہ طواف کے جو پہلے پھیرے ہیں ان میں اکڑ کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے. اس لیے کہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ نحیف اور کمزور بدن والے، لڑکھڑاتے قدموں والے، جن کے جسموں میں خون نہیں ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا ذرا اکڑ کے ان کو دکھاؤ کہ ہم میں کتنی طاقت ہے. تو حرم کعبہ ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن سامنے جب دشمن تھا تو اکڑنے کا حکم دیا کہ اب تم
اپنے پورے غرور، تکبر اور اکڑ کا اظہار کر کے دشمن کے سامنے چلو، بھلا حرم کعبہ ہے، یہاں مسجد میں اکڑ کر چلنے کا حکم نہیں ہے۔ حکم ہے مسجد میں آؤ، نگاہیں نیچے رکھو، قدم آہستہ رکھو، آواز پست رکھو، چلنا ہے تو چھوٹے قدموں کے ساتھ چلو، ادھر ادھر مت دیکھو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، لیکن وہ بیت اللہ حرم کعبہ کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ ہے، وہاں پہ کیا حکم آ گیا جناب؟ اکڑ کے دکھاؤ۔ یہ اکڑ، یہ طاقت، یہ قوت اللہ کن کو دکھانا چاہتا ہے؟ کافروں کو، دشمنوں کو۔ تو جب مقابلے میں دشمن ہے تو اس وقت پھر امن کی بات نہیں، صلح کی بات نہیں، بلکہ جہاد کی بات ہوگی، پھر تصادم ہوگا، پھر امن کی بات کرنے والا آدھے دین کو سمجھنے والا ہے۔ تو تکبر منع ہے، اکڑ کا چلنا منع ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اکڑ کے مت چلو، عاجزی کرو، عاجزی کرو بھی اللہ تمہیں درجات بلند دے گا۔ لیکن جب مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ تو پھر یہی اکڑ اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے اور مطلوب ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں کہا وَلَا تَهِنُوا، اب تم نے کمزوری نہیں دکھانی، بظاہر تمہیں فاقے بھی ہے، کمزوری بھی ہے، تو دشمن کے سامنے اس طرح اظہار کرو کہ تمہاری بھرپور طاقت نظر آئے۔ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، دوستوں میں ہو، مومنوں میں ہو تو نرمی کے ساتھ رہو، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب سامنے دشمن آ جائے تو پھر فولاد کی طرح ڈٹ جاؤ۔ فولاد، فولاد کس کو کہا جاتا ہے؟ لوہے کو، لوہے کا جو مضبوط بڑا پتھر ہوتا ہے، فولاد، کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا۔ تو مومن دوستوں میں ہو تو کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہ ریشم جو لباس ہوتا ہے خواتین پہنتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، یہ خواتین کو پہننے کی اجازت ہے کہ مومن کھل بھرا لباس پہنے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تمادوا واخشوشوا، اے مسلمانوں تم حضرت معاذ کی طرح سخت مزاج رہو، واخشوشوا، اور اپنے آپ کو کھردرے لباس میں اور صحیح غبار میں اٹا ہوا پوری محنت کرنے والا بنا کے رکھو۔ جیسے مزدور ہوتا ہے دن کو جب مزدوری پہ ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بالکل میلے کچیلے ہوتے ہیں، داغ لگے ہوتے ہیں، دھول اس کے جسم پہ ہوتی ہے، چہرے پہ غبار جمع ہوا ہوتا ہے۔ واخشوشوا، اس طرح سخت مزاج ہو جاؤ۔ تو ریشم مرد پر آرام، مرد ایسا لباس پہنے جس سے سختی ظاہر ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن جب باطل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کا سینہ تنا ہوتا ہے، اس کا مزاج تصادم والا ہوتا ہے، جہاد کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ تم پوری قوت دکھاؤ، ولا تہنوا، کمزوری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ، غفلت مت کرو، لا تہنوا، غافل مت ہو جاؤ فی ابتغاء القوم، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں، کہ لڑنا جنگ کافر فتنہ و غارت گریست، و جنگ مومن شیوائے پیغمبریست، کہ کافر کا لڑنا فتنہ و فساد ہوتا ہے، مومن کا جہاد پیغمبر کی سنت ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم سنت پیغمبری ادا کر رہے ہو تو پوری قوت کے ساتھ اسے ادا کرو، کافروں کے سامنے چونکہ چناتے یوں اپنی لاچاری کا اظہار نہ کرو۔ وہ الگ بات کہ آج ہم ذلت کی پستی میں گر گئے،
ہم انہیں اللہ کے دشمنوں کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، گداگر بنے ہوئے۔ تو فرمایا لا تہنوا، ایسا مت کرو، اپنی کمزوریاں اپنے پاس رکھو اور دشمن کو اپنی طاقت دکھاؤ۔ لا تہنوا، کمزوری مت کرو۔ دیکھیں جب پاکستان میں ایک اسلامی طاقت ہے، پاکستان ایٹم بم بنایا، تجربہ کرنے لگے تو پوری دنیا میں دباؤ ڈالا کہ تجربہ مت کرو۔ کس لیے تجربہ مت کرو؟ کہ دنیا میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا جو ایک ملک ہے اس کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے اور انہوں نے کامیاب تجربہ کر لیا ہے، یعنی آپ وہ ایٹم بم چلانے کے قابل ہو گئے، تو بھلا جو تمہیں اپنی طاقت دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو تمہارے خیر خواہ ہیں ہی نہیں، وہ تمہیں پیسہ دے کہ تمہاری خیر خواہی کس طرح کریں گے؟ وہ تمہیں تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لا تہنوا، تم ان کے سامنے مت کمزوری دکھاؤ، اپنے آپ کو طاقتور بنا کر دکھاؤ۔ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمنوں کے تعاقب میں پوری طرح مستعد، چاق و چوبند رہو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں اپنے جسموں کے درد کا اندازہ ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، محسوس کرتے ہو، تم اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے ہو، فإنہم یعلمون، تو کیا کافر جنگ کر کے دکھی نہیں ہوتے؟ وہ اپنی تکلیف اور راحت قربان نہیں کرتے؟ کما تعلمون، جس طرح تم دکھ محسوس کرتے ہو۔ کافر اگر سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنے جھوٹے مذہب کی خاطر، جھوٹ اور فتنہ اور فساد کی خاطر، تو تم مومن ہو کر اللہ کی راہ میں سختیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں یہ سختی برداشت کر کے ثواب نہیں ملتا؟ اس کی تو یہ سختی صرف دنیا کا مال لینے کے لیے، وہ جو پریشانی اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، زخم کھاتا ہے، وہ تو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہے۔ تم تو نبی کے نام لیوا ہو، تم تو کھڑے ہو جاؤ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں تو اللہ سے وہ امید ہے جس کی امید کافر کو نہیں ہے۔ تمہارا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، تمہاری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، کافر کی امیدیں تو بتوں سے وابستہ ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، وہ تو صرف اپنی تلوار پہ، اپنی رائفل پہ، بندوق پہ، اپنے ہتھیار پہ بھروسہ کر کے لڑتا ہے، اور تم مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہیں تو بے تیغ لڑنے کی عادت ہے بھائی، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، تم تو تلے تنہا نہتے ہو کر بھی دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہو۔ ما لا یرجون، جس کی امید انہیں نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اگر تمہاری تعداد کم پڑ گئی تو وہ فرشتے بھیج دے گا۔ تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے تو نبی نے تمہیں وہ کھجور کی شاخ دی، تم نے اسی سے لڑنا شروع کیا، وہی گردنیں اتارتی رہی ہے۔ ما لا یرجون، بڑا کافر یہ کر کے تو دکھائے۔ تمہارے ساتھ تو وہ خدا ہے جس کے قبضے میں یہ زمین ہے، وہ چاہے تو کافروں کی زمین کو الٹ کے الٹا کر دے، پلٹ کے پٹخ دے۔ تم رب کے بندے ہو تو تم کیوں نہیں رب سے امید رکھتے اور پھر پوری طرح بھروسہ کرتے؟ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ ذہن میں رکھو اللہ تمہاری حالت جانتا ہے کہ تم واقعتاً کمزور ہو، تمہارے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ ہی تمہارے پاس سامان جنگ ہے، نہ ہی تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، تم فاقے سے ہو۔ اللہ جانتا ہے، کان اللہ علیما، اللہ جب جانتا ہے تو پھر اس کا تمہیں جاننا ہی کافی ہے۔ اللہ تمہاری حالت جانتا ہے کہ تم زخموں سے چور ہو،
تمہاری ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، تمہارے بھائی جدا ہو گئے، تمہارے بیٹے زخمی پڑے ہیں، تمہارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے، علیمہ تمہیں جانتا ہے۔ تو کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہارے احوال کی خبر رکھتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے تھے، جب آپ کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو جبریل نے عرض کی، اے ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں چاہوں تو میری ایک پھونک سے یہ ساری آگ بجھ جائے، میں ایک پر کھول دوں تو مشرق اور مغرب میں اندھیرا چھا جائے۔ اے ابراہیم کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے میں اس مسئلے کا حل کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، علمہ بحالی، اے جبریل جس نے تجھے بھیجا ہے وہ مجھے جانتا ہے، علمہ بحالی، وہ میری حالت جانتا تو تجھے بھیجا نا، تو حالی میری سوالی، بس میں اس کی نظر میں یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب مجھے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی کیا؟ جب وہ جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں تو پھر میں مانگوں کیوں اسے، اور تیرے سامنے اپنی حاجت کیوں رکھوں؟ کہا نہیں سوال، مجھے مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈ بھی جو ہے یہ بندے کو مار دیتی ہے۔ بچہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تو اسے نمونیا ہو جاتا ہے، یہ ٹھنڈ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ہونا کہ ابراہیم کو کوئی نقصان نہ ہو، بردن و سلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ تمہیں جانتا تو یہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر فرمایا وکان اللہ علیما، اے مومنو تم کمزور ہو لیکن اللہ تمہیں جانتا ہے، تم علم الہی سے باہر نہیں ہو، اللہ کے علم میں ہو تم، حکیمہ، اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، وہ بڑا دانا ہے، وہ تمہیں مکہ سے اٹھا کے مدینہ لایا اور یہاں آباد کیا اور تمہیں زندگی دے رہا ہے، اور پھر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، جنگ بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جنگ بھی ہو تو نماز میں رہو، تو اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور وہ یہ حکمتیں تمہیں دکھائے گا تمہارے احوال میں، تمہارے کردار میں، تم جو کچھ بھی کرتے جاؤ گے اللہ کی حکمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ تمہاری حالت کمزور تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے اس نبی کے ہاتھوں سے ایک پیالے میں پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اس کی حکمتیں تمہاری نظر صرف ظاہری اسباب پر ہے کہ اس سبب سے مجھے رزق ملنا ہے، لیکن اللہ حکیم ہے، کسی اور سبب سے بھی تمہیں رزق دینا جانتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، اللہ تعالی جل جلالہ کے علم اور اس کی حکمت پر ساری باتیں چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم کھڑے ہو جاؤ رب کی رضا کے لیے، اللہ کے سامنے تم اللہ کے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اللہ کا ہونا کیسے ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ قرآن